أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے. لائبہ آ گئی ہیں تو لائبہ آپ نے کچھ شیئر کرنا تھا، آپ شیئر کر لیں پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کا؟ اور وعلیکم باقی سب لوگوں کا کیا السلام. حال الحمد للہ میں ٹھیک ہوں، اور سب کے بہاف پہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ بھی ٹھیک ہیں، اور ہے؟ انشاءاللہ اگر کوئی ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھے. آمین. اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو دعا سیریز اٹینڈ کرنے کے بعد مطلب 1-2 سال میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے ڈیزائن نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ میں نے ایسے شیئر کرنی ہے، لیکن جب دعا کا نام آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ضرور کچھ چیزوں کو شیئر ضرور کروں. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واقعی ہمیں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی کیسے آنی چاہیے. تو سب سے پہلے اگر دعا کے بارے میں بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ بڑی ساری چیز میں فیل کی الحمدللہ. مطلب بہت ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میری زندگی ہونی چاہیے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی اور وہ ویسے ہو جائے گی. لیکن پھر ایک چیز نے مجھے ڈرایا بھی اس سارے پروسیجر میں، اور وہ یہ والی چیز تھی کہ میں نے سوچا کہ کہیں یہ والا معاملہ نہ ہو کہ جیسے ہم کسی ریسٹورینٹ میں آرڈر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے نا وہ ریسیو کرنے کے لیے ویٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ضرور ہی ملے گا. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا نہیں ہونا چاہیے نا، کہ ہم ہر وقت بس یہی والی بات کرتے ہیں کہ صرف یہ والا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق رہ جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا ہے. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لیکن پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں نا. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عطا کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اس شکر ادا کرنے میں پھر کچھ شکر زبان سے شکر ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ریئلائز کریں، ان کو جو ہے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں، ان کو لوگوں کو بھی بتائیں. اور کچھ شکر عملی شکر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اوبے کریں. جب بھی میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے، وہ بہت چھوٹی ہو وہ بہت بڑی ہو، تو فوراً سب سے پہلے مطلب ایک خوشی کے بعد جو ہے نا وہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، وہ بہت عجیب سا ڈر. اور اس ڈر میں فوراً سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا تھا یہ دعا مانگنے سے پہلے بھی کہ یہ قبول ہوگی، لیکن اب مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ میں ویسی نہیں ہوں جیسا مجھے ہونا چاہیے. جیسے آپ میری بات مانتے ہیں مجھے بھی آپ کی ہر بات ایسی ماننی چاہیے، اس سے زیادہ ماننی چاہیے، کیونکہ میں تو غلام ہوں. تو مطلب دعا والا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دعا کے ساتھ بہت 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 آسان کی ہوئی ہے الحمدللہ. اس کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جیسے اگر میں نے ہم ہم لوگوں نے مطلب میں بیزی ہو جا رہی ہوں آج کل، تو وہاں سے جانا ہوتا ہے، عموماً میں لیٹ ہوتی ہوں. تو کلاس میں پہنچنے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس آٹو سے بیٹھے ہیں وہ میرے ڈپارٹمنٹ سے پہلے پہنچائے. لیکن کسی دن تو میں اتنی فیڈ اپ ہوئی بھی ہوتی ہوں کہ میں رکشے والے کو بھی نہیں کہتی کہ پہلے میرے ڈپارٹمنٹ چھوڑنا. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ ان کے دل میں ڈال دیں کہ یہ مجھے پہلے چھوڑ دیں، میں ان کے ساتھ کیا ہی میں بات کروں نا. اور ایسا ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں. لاسٹ ٹائم ہی ایسا ہوا کہ میں دعا مانگ رہی تھی، اور میں نے دعا مانگی، ابھی میں جائے نماز سے نہیں اٹھی تھی، وہ دعا کچھ کسی دوسرے بندے سے ریلیٹڈ بھی تھی. میں جائے نماز سے نہیں اٹھی تھی اور مجھے پتا تھا کہ ابھی میں جائے نماز سے اٹھوں گی اور میرے موبائل پہ میسج آیا ہوگا. میں جائے نماز سے اٹھی اور میرے موبائل پہ میسج آیا ہوا. اور پھر اس وقت مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. کہ یہ والی بات کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ کرنا زندگی ہماری آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محتاج رکھا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کے آگے جھکیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے ڈسکس کریں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جوتے کا تسمہ چاہیے ہو یا نمک، کوئی بھی چیز چاہیے ہو تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسٹیٹس کو اتنا ہائی کر دیا ہے کہ ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. ہمیں کوئی چیز چاہیے ہم کسی دوسرے انسان کے آگے نہ جھکیں، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن ہم جو ہے نا وہ لوگوں کے آگے جھک کر ہی خوش ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ والی پرابلم ہے، یہ والی پرابلم ہماری یہ والا بندہ ریزالو کرے گا. بہت ٹائم تک نا قرآن پڑھنے کے بعد جب میں قرآن پڑھ رہی تھی، سیکھتی تھی، تو میرا یعنی کہنے کے کانفلکٹ رہتا تھا اس بات پہ کہ استاد یہ والی بات کہتی ہیں کہ اچھا آپ لوگ بیمار ہیں تو آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ اس پر ریلائی کرتے ہیں. میں کہتی تھی یہ کیا بات ہے، اب کسی کی طبیعت خراب ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہی جائے گا نا.
لیکن بہت عرصے بعد مجھے یہ والی بات سمجھ آئی کہ ہاں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، لیکن ڈاکٹر پر ریلائی نہیں کرنا کہ وہ صحت دے سکتے ہیں، ریلائی اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ریلائزیشن کی بہت ضرورت ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جس رب سے مانگ رہے ہیں اور وہ رب دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بہت ضروری ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹ ہوتا ہے، یہ مانگ رہے ہیں پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ والی پرابلم، دوسری یہ والی پرابلم کہ جب ہم مانگتے ہیں تو پھر ہم اتنے جو ہے نا ریجڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اسی چیز میں ہمارے لیے خیر ڈال کر ہمیں یہ ایز اٹ از ہی دے دیں۔ تو کچھ چیزوں کے بارے میں پھر ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے نا وہ کس طرح سے، اور وہ انعمت علیہم جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء جو ہے نا ان کی زندگی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ڈسکس بھی کی، اس سے ہم بہت آسانی سے یہ والی بات سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ یقین چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس مانگنے جائیں نا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مانگ کر ہم کبھی نامراد واپس نہیں لوٹتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر بلیو کہ موسیٰ علیہ السلام خود سے اللہ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر، تو کی زیادہ جانتے ہیں، مجھے اتنا نہیں پتا، اور یہ والی چیز تو بہت ہیلپ کرتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب تو وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی نہیں رہے، وہ صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی وہ وش ویسی پوری کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو کہے بغیر بھی سنتے ہیں، اور وہی ہمارے بھی رب ہیں جو انبیاء کے رب سے۔ ہمیں بھی انبیاء والی جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، انبیاء والا بلیو ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ شو کرانا ہے۔ جب ہماری دلوں میں وہ والا بلیو آ جائے گا نا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بھی بہت بہتر بنا دیں گے۔ لیکن ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہمیں کیا چاہیے اور اب اللہ تعالیٰ کو یہی دینا چاہیے۔ تو یہ والی بات مطلب شاید میں نے پہلے بھی کبھی کوٹ کی ہو۔ ایک دفعہ میرا ایک کزن چھوٹا 5-6 کلاس میں، تو وہ سورہ فاتحہ سیکھ رہا تھا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے یہ والی بات سنی کہ جو دعا سورہ فاتحہ پڑھ کے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بابا ویٹ کر رہے تھے اسے شاپ پر لے کے جانے کے لیے، تو اس نے جلدی جلدی یہی والی بات سنی، پھر اس نے کہا اچھا میں بھی دعا کرتا ہوں۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور جلدی جلدی دعا کر کے نا کہ اب بابا مجھے نہ لے کر جائیں اللہ تعالیٰ اور میں بیٹھ کے کھیلوں۔ تو پھر دیر بعد اس کا لیکچر ختم ہو گیا، اس کے بابا کہتے چلو شاپ پہ۔ اپنی ماما سے کہتا ماما یہ تمہیں دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کی ماما نے بہت اچھی بات کی جو مجھے بہت اچھی لگی، اس کی ماما کہتی ہیں بیٹے آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی، یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ٹیسٹ کیا تھا۔ اور جب ہم یہ والے معاملات کرتے ہیں نا کہ اچھا دیکھتے ہیں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جب ہم یہ والے معاملات کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں لے کر آتی۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ مطلب میں فیل کرتی ہوں کہ اس بات کا تعلق دعا کی قبولیت کا کسی انسان کے نیک یا بد ہونے سے نہیں ہے، اور لٹرلی نہیں ہے۔ مطلب بظاہر کوئی کیسا بھی دکھتا ہو، بظاہر دکھنے میں آپ کو کوئی کچھ بھی سمجھ رہا ہو کہ آپ بہت نیک ہو ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ جب کہہ ہی رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری ٹرمنالوجیز نیکی والی ختم کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے بندے والی ٹرم رکھی ہے، تو پھر ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے۔ ہم عموماً کہتے ہیں اچھا فلاں بندے سے کہیں گے ہمارے لیے دعا کرے، فلاں بندے سے کہیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی سے کہنا نہیں چاہیے، یہ والی بات کریں کہ ہم خود کیوں نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کی دعا سنیں گے تو پھر ہم کیوں صرف کسی نیک سے ہی چاہتے ہیں کہ اس سے ہی دعا کروائیں اور تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو یہ والی بات جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں، اور نہ اس میں انسان کا کوئی کمال ہے، لائبہ ایک منٹ، اللہ تعالیٰ سے بہت چھوٹے اور بہت بڑے۔ بالکل لائبہ تم نے یہ والی یس بات کہی نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی نیک کی ہی سنوں گا، تو آپ خود اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے اس سے فوراً مریم علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد آیا جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں فروٹس پڑے ہیں، تو بے موسم پھل تھے، اور انہوں نے پوچھا تو مریم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مطلب مفہوم بتا رہی ہوں جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ بے موسم پھل بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اگر لیٹ سے اگر میں تمہارے ساتھ ہوتی لائبہ اور تمہارے پاس کچھ ایسا ہوتا جو میں کہتی یہ امپاسبل ہے اس سیزن میں، تو میں فوراً تم سے کہتی کہ یار تم میرے لیے بھی دعا کرو،
لیکن وہ ایک اتنا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ کہ زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو، بلکہ ساتھ ہی آگے زکریا علیہ السلام کی اپنی دعا آ گئی کہ اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، مریم علیہ السلام سے نہیں کہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، حدیث بھی ہے کہ مسلمان بھائی جب کسی کی ایبسنس میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہوتی ہے، لیکن خود اپنے اپنے آپ کو بھی جو ہے وہ اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں کہ میں بالکل دعا مانگ ہی نہیں سکتی بیکاز میں لیٹ سے میں ڈیزرو نہیں کرتی، ڈیزرو تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کل کے لیکچر میں لائبہ نے بتایا تھا کہ ہماری آئیز ہیں، کان ہیں، ہم نے مانگے تو نہیں تھے اللہ تعالیٰ سے، لیکن سب کچھ ہے نا، کوئی بھی باڈی کا پارٹ ہلانے سے پہلے بہت دعائیں نہیں کرنی پڑتی کہ یہ موو ہو جائے۔ تو آپ لوگوں نے خود اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور میں اس اپرچونٹی کو لینا چاہوں گی، لائبہ نے مینشن کر ہی دیا ہے کہ جب میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ہم یوں دعا سیریز کریں گے، تو آپ لوگوں نے مجھے میسیجز کرنا شروع کر دیے آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں نے آپ لوگوں سے بار بار کہا میں دعا نہیں کروں گی، آپ لوگ خود دعا کریں گے۔ تو آپ لوگوں کے مائنڈ میں آئی نو بہت زیادہ کوسچنس ہوں گے اس سیریز کو لے کے کہ کیا یہ کچھ ٹپیکل ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی لائف میں اس سے چینج آئے گا، اور آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ کا خود دعا کرنا کتنی خوبصورتی سے مینیفیسٹ ہوتا ہے، اور جس شدت سے آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ جی لائبہ۔ ایگزیکٹلی اور دعا مانگنے کے لیے ایک اور چیز کہ ہمیں پیشنس کی بھی ضرورت ہے. ابھی زکریا علیہ السلام والی بات کی فاقرہ، زکریا علیہ السلام کو آئی گیس 100، مجھے ایگزیکٹلی ایج ان کی یاد نہیں، لیکن اباؤٹ 100 کے قریب قریب ان کی ایج تھی، یا 100 سے ابو تھی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی. اور اس وقت جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. اس سے پہلے کیا انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اولاد مانگی ہی نہیں ہوگی؟ پھر وہ بہت عرصے یہ والی دعائیں کر ہی رہے ہوں گے نا. لیکن بالکل اللہ تعالیٰ پر بلیو ہے پروفٹ کا ایک بالکل رویہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ایک ریلیشن شپ ہے. اب یہ ایک اور بات جو مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ ہمیں دعا سیریز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی کر دینی چاہیے. دیکھیں دعا سیریز ایک آپ کے لیے کنیکشن کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن کنیکشن آپ لوگوں نے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی جوڑنا ہے. کنیکشن آپ نے دعا سیریز کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ نہیں جوڑنا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے. اس میں دعا سیریز کا بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس میں صرف آپ لوگوں نے اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا ہے. تو یہ والی چیز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ہمیشہ رکھنی ہے، اور اس بیہیویئر کو، اس ایٹیٹیوڈ کو اپنے سیٹ بھی کرنا ہے. یہ چیز مجھے اتنی آپ لوگوں میں سے شاید کچھ لوگ جانتے ہیں اور کچھ نہ جانتے ہوں. میں النور انٹرنیشنل سے بلانگ کرتی ہوں اور استاذہ نگہت ہاشمی سے پڑھی ہوں. ایک دفعہ استاذہ اپنے لیکچر کے دوران ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، وہ کو ایجوکیشن میں جا رہا تھا، کہ بیٹے آپ نے اپنی نظروں کی اتنا حفاظت کرنی ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ جی ماما مجھے پتا ہے کہ آپ کو کیا چیز بری لگتی ہے، تو میں اس کا خیال رکھوں گا. تو استاذہ کہتی ہیں اس وقت میرا دل اتنا دکھا کہ میری ساری زندگی کی محنت کہاں گئی. اس بچے کو میری فکر تو ہے کہ مجھے کیا چیز بری لگتی ہے، لیکن اسے اللہ تعالیٰ کی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز ناپسند ہے. اور اس چیز کی ریئلائزیشن ہمیں اپنا قرآن پڑھنے کا جو پورا ایک جرنی ہے اس میں میں اتنا زیادہ فیل کرتی ہوں. استاذہ کبھی ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان نہیں آئی، کبھی ایسا نہیں ہوتا. مطلب انہوں نے انٹینشنلی یہ والی ایفرٹس کی ہیں کہ ہم جب کچھ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ واؤ، مطلب اب ہم استاد سے ملتے بھی ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ہم ان سے نہیں کہتے کہ آپ ہمارے لیے دعائیں کریں یا یہ کریں یا وہ کریں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بلڈ کیا، وہ جس کے پاس ساری پاور ہے. نو ڈاؤٹ انسانوں کے، یعنی ان کا بہت بڑا کریکٹر ہے، بہت بڑا رول پلے کیا انہوں نے ہماری زندگیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے، اور اس کے لیے بہت شکر گزار بھی ہیں ہم ان کے. لیکن اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کسی دوسرے انسان کو نہیں آنا چاہیے، یہ والی بات، یا کسی دوسری چیز کو نہیں آنا چاہیے. تو یہ بالکل والی ساری بات آپ لوگ بھی اپنے لیے انٹینشنل ایفرٹس کریں. بالکل لائبہ، تم نے یہ بات کی تو پھر یہیں پہ یہ بات بھی اور کلیئر کر لیتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے پھر وہ کوشچن کرتے ہیں، اب جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں تو ہمارے کچھ پہلے سے بھی کچھ عقائد ہیں کہ لیٹ سے، جس طرح پہلے تم نے کہا کہ ہم اتنے نیک نہیں ہیں تو ہم کسی دوسرے کے تھرو جو ہے بیچ میں اللہ اور اپنے درمیان کسی کو لائیں گے اور پھر اس کے تھرو جو ہے وہ دعا کریں گے. تو میں جب ہم ایٹیٹیوڈ سیٹ کرنے کی بات کریں تو پلیز اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں سے تیسرے بندے کو نکال دیں، چاہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ کتنا بھی جو ہے وہ نیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ سکھائی، سورہ فاتحہ دعا ہے، اور وہ دعا آپ دن میں کتنی بار پڑھتی ہیں؟
وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں دعا سکھائی ہے، تو بتائیں کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی تھرڈ پرسن کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ڈالا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈائریکٹ، جب ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ڈائریکٹ ہم نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، بندے نے اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ پھر اسی طرح لائبہ، جب ہم قرآن میں ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آگے جاتے ہیں تو بار بار شرک ایک وے یا ان ون وے اور اندر شرک کی بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یقین کرو لائبہ، ایک مائنڈ نا یکدم سے بلو ہو جاتا ہے۔ آج ہی میری چھوٹی بہن حفظہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ ہی، میں نے کہیں سنا کہ یہ جو بات ہے نا کہ قرآن جو ہے اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو کہنے لگی کہ یہ مطلب کہ پہاڑ، ایک آیت جو ہے نا اس کی، یہ اتنی اتنی ہیوی ہے کہ یہ ایک ٹریمنڈس چینج لا سکتی ہے۔ تو پھر فوراً میرے مائنڈ میں آیا، یار جب ہم کبھی ایک آیت کوئی پڑھتے ہیں قرآن کی اور وہ ہمارے دل پہ اتنا گہرا اثر کرتی ہے کہ فوراً سے دل کانپ جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایک اتنی ہیوی آیت ہے، وہ اتنا وہ حق ہے۔ تو جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب شرک کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے کوشچن پوچھتے ہیں۔ کوشچن کیسے پوچھتے ہیں؟ کیا وہ تمہیں جواب دیتے ہیں؟ کیا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ تو یہ چیز فوراً سے نا ہمارا دل نا کانپ جاتا ہے پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بلیف جو ہم نے آلریڈی بنا رکھے ہیں ڈائریکٹ اس کے اوپر اسٹرائک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے آلریڈی ایسے کوئی بلیفس ہیں تو پلیز آپ قرآن سے، توحید سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ عقیدہ ہے، وہ ہم نے کل بھی بار بار دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ کسی اور سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے آزاد کر دیا کہ ہم در در پہ پھریں، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگے، جب مرضی پکاریں اللہ تعالیٰ تب جواب دیں گے، کوئی شرطیں کچھ نہیں ہے۔ لائبہ نے شروع میں آیت بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کو امید ہے کہ میرا بندہ مجھے ضرور پکارے گا، تو آپ اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہیں چل کے جائیں گے تبھی اللہ تعالیٰ سنیں گے، کسی اسپیسیفک ٹائم پہ جائیں گے کہ تبھی سنیں گے، یا وہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے نا لائبہ کوانٹٹی کا، اتنی بار پڑھیں گے تبھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، 1 لاکھ بار پڑھیں گے تبھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نمبر سے پریشرائز کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے 1 لاکھ بار پڑھ لیا ہے اب میری دعا ضرور قبول ہونی چاہیے؟ نمبر میٹر نہیں کرتا، کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے۔ اب چلیں، یونس علیہ السلام نے کتنی بار جو ہے وہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یا پھر آدم علیہ السلام نے کتنی بار ربنا ظلمنا پڑا تھا؟ ایک بار سچے دل سے جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اور وہ لائبہ نے جو آیت شیئر کی اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، جب، یہ نہیں کہا اتنی بار پکارے گا، نیک ہوگا تو یا مسلمان ہوگا تو، بس میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ وہ عقائد ہیں، اگر ہم نے ٹھیک کر لیے نا، پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں۔ سوری جی لائبہ۔ ہم، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ شیئرنگ کر دیا، باقی لوگوں کو بھی چانس ملنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک آخری بات، مطلب اس پورے پروسیجر، ان ساری چیزوں کے بعد ایک ریئلائزیشن جو قرآن پڑھنے کے بعد بہت مطلب بہت ٹائم بعد، واقعہ ایسا نہیں ہے کہ شروع سے ایسا تھا، میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا آج سے الحمدللہ ابھی اگست پہ 7 سال ہو جائیں گے، جب میں نے ویکینڈز پہ قرآن پڑھنا شروع کیا تھا۔ تو جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا، لوگ کہتے تھے قرآن ہیل کرتا ہے اور قرآن معجزہ ہے، میں صرف اس لیے پڑھتی تھی کیونکہ میرا ایک ایسا مجھے لگتا تھا کہ مجھے قرآن پڑھنا چاہیے۔ میں نے بہت عرصہ پورا قرآن بھی پڑھ لیا تھا، تب تک بھی مجھے کوئی وائب نہیں آتی تھی قرآن سے۔ ٹھیک ہے، لوگ کہتے تھے اچھا آپ پریشان ہیں تو آپ قرآن پڑھیں، میں قرآن پڑھتی تھی، مجھے یار پریشان تو وہیں کی وہیں ہے، کیا مطلب یہ کیسے ٹھیک ہو رہا ہے؟ کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، مجھے کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نہیں لگ رہا، مجھے تو ایسے نہیں لگ رہا کہ مجھے کاؤنسل کر رہا ہے، یہ مجھے ہیل کر رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے، یا میرے کسی کویسچن کو آنسر کر رہا ہے، مجھے کچھ بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت صرف وہی بات کہ آپ جس انٹینشن سے قرآن کی طرف ہو، لیکن پھر بہت عرصے بعد اب مجھے نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہر نعمت سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اگر ہم نے اس کو فور گرانٹیڈ لے لیا نا تو ہم ساری زندگی اس دنیا کے مسئلوں میں الجھے رہیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے اب پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیسے یہ کاؤنسل ہے، کیسے یہ گائیڈنس ہے، کیسے یہ آپ کو وے دکھاتا ہے، کیسے یہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے۔ مطلب اتنی زندگی آسان ہو گئی الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد۔ اور ایک دوسری چیز کہ قرآن پڑھنے کے بعد پروفٹس کی لائف دیکھ کر اتنی خوشی، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے مجھے اتنا اتنا اچھا فیل ہوتا ہے جب بھی میں اللہ تعالیٰ سے، اب میں یہ کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے یہ والی بات نہیں کہہ رہی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ مجھے وہ نعمت دیں جو سب سے پہلے کسی کو نہ دی ہو۔
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ والی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز مانگنا، دنیا کی نعمتیں مانگنا، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بہت، یعنی اس سے ہم ایک بہت اچھا لیسن لیتے ہیں، اس لیے جو ہے نا اس کو میں ڈسکس کر رہی ہوں، شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک شخص تھے جو کے دن وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے نا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ عصر سے مغرب کے درمیان بزرگ ٹائم، تو ایک شخص ان سے پوچھا کہ آپ بہت دیر سے یہ والی بات کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی ریپیٹ کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ والی بات کنٹینیوسلی اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میں جب اثر سے بیٹھا ہوا ہوں وقت میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے راضی ہوں، ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے نا کہ میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں، تو میں یہ سننے کے لیے جو ہے نا مسلسل یہ والی دعا کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اس نے جو ہے وہ اپنا ایمان مکمل کر لیا، رضیت باللہ ربوں، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ تو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے سے یہی مراد ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے اس حال میں راضی ہو جائیں۔ اس سے مراد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم دعائیں نہیں مانگیں گے۔ لائبہ، اگر میں گیس کروں، میرا بیچ میں جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اگر میں گیس کروں تو تم نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو دے ہمیں اس پہ راضی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہے؟